حسین بس یا حسین، یہ بس حسین کی عطا، یہ بس حسین کا جگر. خلوص کی روشنائی لے کر بدیدہ تر تم حسین لکھنا، تم ایسا کرنا کتاب دل کے ورق ورق پر حسین لکھنا. تمہارے تاریک منظروں میں اجالے پھوٹیں گے نور بن کر. تم ایسا کرنا کہ اپنے گھر میں درود پڑھ کر حسین لکھنا. حسین لکھ کر پھر اس کو لکھنا، پھر اس کو لکھ کر تم ایسا کرنا جو آج تک بھی لکھا ہے تم نے، تم اس کا محور حسین لکھنا. وہ برچیاں، وہ چمکتے خنجر، وہ تپتے صحرا پکارتے ہیں. تم ایسا کرنا کہ کربلا کے بدن پہ جا کر حسین لکھنا. اگر کتابت کا شوق ہو تو کتاب صبر و رضا میں راحت، جہاں شہیدوں کا نام لکھنا تو سب سے اوپر حسین لکھنا. حسین لکھنا. آداب، میں ہوں شفق جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں پہچان ٹی وی. یہ پروگرام خاص طور پر ترتیب دیا گیا ہے بسلسلہ چیلم امام عالی مقام، اور اس پروگرام میں پہچان ٹی وی کے اسٹوڈیو میں ہم نے خاص طور پر دعوت دی ہے سوزخانی کے افق پہ چمکتے ہوئے ایک ستارے استاد رضا علی خان صاحب کو، جو انڈیا کولکتہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور ہم ان کے خاص انداز سے جو نذرانہ عقیدت وہ پیش کرتے ہیں اس سے واقفیت حاصل کریں گے. اور نوجوان نسل جو کہ سوزخانی اور سلام اور نوحہ خوانی کے میدان میں اپنے قدم جمانا چاہتی ہے، استاد محترم سے ان کے لیے کچھ مشورے اور کچھ خاص راز بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی لہجے میں، ان کی آواز میں اتنا درد کیسے ہے. تو آپ کی ملاقات کراتے ہیں استاد رضا علی خان صاحب سے. ثنا مرتضیٰ ہے اور میں ہوں، یہی ایک مشغلہ ہے اور میں ہوں. آداب عرض ہے، کیسے ہیں رضا علی خان صاحب آپ؟ میں اچھا ہوں، آپ کیسے ہیں؟ مزاج خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا ہے اور اس کی میں بہت مشکور ہوں، اور خاص طور پر ان دنوں میں کیونکہ آپ کی مصروفیت بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے ناظرین کو بھی بتایا کہ آپ جو ہے سوزخانی کے حوالے سے ایک چمکتا ہوا ستارہ ہیں، اور اس وقت جو ہے ایام ازاں کے حوالے سے آپ مختلف مجالس میں مدعو کیے جاتے ہیں، اور آپ میرے خیال میں دنیا بھر میں اس وقت انٹرنیٹ کی وجہ سے کرونا کا احسان ہے ہم سب پر کہ ہم آپ کی آواز کے جادو سے محصور کن ہو رہے ہیں. جی استاد اب محترم، آپ یہ بتائیے کہ یہ جو خاص عطا، جی 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 اب یہ عطا تو خیر ہے ہی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکوں کے حکم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور چیز جائے کہ بے آدمی شک. مجلس تک نہیں جا سکتا. تو یہ سارے انتظامات جو ہیں وہ وہیں سے ہیں، اور ہمارے خاندان میں ہمارے بزرگوں نے اور ان کے بزرگوں نے ذاکری کا یہ کام انجام دیا ہے. میں کوئی پہلا فرد نہیں ہوں اپنے خاندان میں جو اس سوزخانی کر رہا ہے. میرے بھائی، میرے چچیرے بھائی پیارے خان صاحب مشہور زمانہ سوز جی خان اور نعت خان تھے. میرے دادا، میرے والد استاد بڑے غلام علی خان صاحب، استاد منور علی خان صاحب اور دیگر حضرات جتنے بھی میرے خاندان کے ہیں، انہوں نے ذاکری میں بڑا نام پیدا کیا. بڑی خدمات ہیں ان کی، خاص طور سے ماشاء اللہ. موچی دروازے میں ہمارا آبائی مکان وہی ہے، موچی دروازے میں.
اور موچی دروازہ آپ کو پتا ہے لاہور میں جو ہے وہ عزاداری کا ایک بہت بڑا مرکز ہے، اور تو وہاں پر سوز خوانی کرنا بھی ایک بڑے دل گردے کا کام ہے۔ ہاں، وہ کس سینس میں آپ نے کہا دل گردے کا کام ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ ایک تو لوگوں کو ان کی سماعت جو ہے بڑی بلند ہے، وہ ہاں عام سماعت سے بہت زیادہ بلند ہے، کیونکہ انہوں نے ایسے ایسے لوگوں کو سنا ہے اور آج بھی ہاں سن رہے ہیں، تو ان کے کان جو ہیں وہ اٹیونڈ ہیں کسی ایک مخصوص انداز نہیں، مطلب کہ اچھا انداز، سریلا ہاں انداز ہو، پھر کلام بھی اس کے ساتھ میں اچھا ہو، یہ بھی نہیں ہاں کہ بس صرف سریلی آواز ہو، کلام ہاں تو سب سے پہلے ہے، تو کلام ہاں جو ہے وہ کس معیار کا ہے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہاں۔ اچھا، کیونکہ آپ کے نام کے آگے ہی استاد لگا جاتا ہے تو ہم استاد سے یہ جسارت کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ یہ جو کلام کا انتخاب ہوتا ہے وہ آپ نوجوان نسل کو کیسے گائیڈ کریں گے، وہ کیسے کرنا چاہیے؟ کیونکہ آپ کے جتنے کلام میں نے سنے ہیں وہ بہت جاندار، زوردار ہیں، پھر اس کے ساتھ جو اس کی طرز ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ دل و دماغ پہ اثر کر رہی ہے اور بندے پر جو ہے وہ ایک رقت طاری ہو جاتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہم جو کہ مکتبہ شیعہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، جو غیر شیعہ مذہب کے لوگ بھی ہیں، ان پہ بھی ایک رقت اور سوگواری کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے انتخاب کرنے میں کوئی خاص طریقہ اختیار کرتے ہیں یا آپ کے استادوں کا ورثہ ہے جو آپ اسی کو کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں؟ یہ کچھ تو اس میں میرے استادوں کا ورثہ ہے، میرے والد صاحب، میرے دادا، پردادا، اور پھر وہ سلسلہ جو ہے بہت ایک لمبی فہرست ہے، تو یہ کچھ سلام ہیں ایسے کہ جو روایتی ہیں، لیکن کیونکہ میرے والد جو ہیں وہ ہمیشہ میر انیس کو اور مرزا دبیر کو، منیس صاحب کو، جوش صاحب کو اور ان سب کو پڑھا کرتے تھے، تو مجھے بھی بڑا شوق تھا، تو انتخاب جو ہے وہ ہمیشہ میں نے ان شاعروں میں سے کیا ہے، جدید شاعروں میں سے بھی بہت سے لوگ ہیں ان کا بھی کیا ہے، تو اور بچپنے سے جو صحبت رہی میرے دوست احباب کا جو حلقہ تھا وہ بہت مشہور شاعر تھے سارے، جیسے کہ آغا سروش جی، اور مرزا فرید بیگ، محمد علی وفا صاحب، نصیر ترابی صاحب، تو ان سب کے ساتھ میں جو ہے وہ کافی وقت گزرا میرا، تو کچھ شاعری کی ذرا سی ایک شناخت ہو گئی، اس سے ایک میری ملاقات ہو گئی ہے، تو مطلب یہ کہ میں تھوڑا کلام جو ہے اس میں اس کے انتخاب میں کافی لکی رہا۔ اچھا، ماشاءاللہ، یہ تو آپ نے کلام کے انتخاب کا بتا دیا۔ یہ درد کیسے آتا ہے؟ یہ جو سوز کہا جاتا ہے، تو سوز میں درد کیسے آتا ہے؟ یہ جو نئے پڑھنے والے ان کو یہ تو ریاضت ہے اور تعلیم ہے، جو مقام ہے اس کے 12 مقام ہے، 12 سر ہے، تو اس کی تعلیم، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اور پھر ریاضت ہے، اس کے بعد میں کچھ کرم بھی ہونا چاہیے، سب سے زیادہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرم ہو مولا کے، تو بس یہ کہ سمجھ لیجیے کہ اس درے اہل بیت کی جو خاک ہے، اس خاک کو ہم اپنے گلے سے لگاتے ہیں، اسے چاٹتے ہیں، تو اثر تو ہونا ہی ہے۔ کیا بات ہے! جو آپ کا ایک میں اکثر سنا کرتی ہوں، اس کا اگر 2 مصرے ابھی آپ پڑھ دیں، پھر میں اپنی آپ کے ساتھ گفتگو کو جاری رکھوں گی۔ اس قوم کے رونق کو یہی بات بڑی ہے۔ جی، دراصل دیکھیے، یہ ایک تو یہ محسن نقوی شہید صاحب کا یہ کلام ہے، اور انہوں نے یہ بی بی کا مقدمہ جو ہے اسے جو ہے وہ شاعری کے انداز میں اس مصرے میں کہا ہے، تو میرے جب نظر سے یہ گزرا تو میں نے اس کی طرز بنائی اور میں پڑھتا تھا اس کو۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 90s کی بات ہے، لیٹ 90s کی یا ارلی 90s کی ہوگی، تو جہاں بھی میں پڑھتا تھا وہاں بڑی دقت ہوتی تھی اس سلام کو سننے کے بعد میں، تو میرے جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا
میرے ایک دوست تھے مرزا فرید بیگ، اللہ ان کے درجات بلند کرے، نہیں آمین. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی ذرا اس کو ریکارڈ کر دو. ہاں. تو وہ ایک اسٹوڈیو میں ہم گئے اور ہم نے یہ 4-6 سلام جو ہے اس میں یہ بھی تھا اس قوم کے رونے ہاں. کو. تو پھر یہ جو ہے وہ انہوں نے شاید اپنے کچھ دوست احباب کو یہ سیڈیاں دی ہوں گی، وہ اس طرح سے کرتے کرتے وہ پوری دنیا میں بڑا مشہور ہوا. بہت مشہور ہے ماشاء اللہ سے. جی، تو اسی سے پہچان بھی بنی میری. کوئی بھی اگر میری شکل سے یا مگر وہ فوراً کہتے اچھا وہ والے وہ اس قوم کے رونے والے، ہاں. مطلب یہ کہ وہ بالکل میرا جو ہے وہ ایک انٹروڈکشن بن گیا یہ سلام. تو آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے، زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے. جس بیوی کی تعظیم کا اٹھتے تھے پیمبر، گھنٹوں سے صحابی کی عدالت میں کڑی تا دیر تڑپتے رہے تعظیم کو لاشیں، یہ کون ضعیفہ ہے جو مقتل میں کھڑی ہے. سجاد تو خاموش ہے بازار میں، لیکن زنجیر کی ایک ایک کڑی بول رہی ہے، اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے. جی جزاک اللہ. آپ کے لہجے میں اور آپ کے گلے میں ایسا درد پروردگار نے دیا ہے، مولا کی خاص عطا ہے آپ کو. بے شک کربلا کیسا رشتہ ہے استاد رضا علی خان کا، اور کتنا مضبوط رشتہ ہے استاد رضا علی خان کا؟ دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب میں کربلا گیا تو یا شام گیا یا میں امام رضا کے روضے پہ گیا اور نجف گیا، سامرا گیا، تازمین گیا، یہ جتنی بھی جگہیں ہیں جو ہمارے مقدسات ہیں، تو پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ 1-2 دن تو مجھے یقین ہی نہیں ہوتا کہ میں وہاں ہوں. بے شک ایسی کیفیت ہوتی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ خواب کی کیفیت ہے، میں خواب دیکھ رہا ہوں. کیونکہ ذہن میں آپ کے چاہے کوئی بھی دن ہو، محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، کوئی بھی دن ہو، سال کے 12 مہینے 365 دن جو ہے، آپ سب کانشیس میں تو آپ وہیں ہوتے ہیں، یا کوئی ایسا ذکر یا کوئی ایسا
کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کا تار جو ہے وہ ہمیشہ وہاں جڑا ہوا ہے. ایسے ہی تو بس یہی رشتہ ہے میرا بھی. اور کہ بس ہر وقت وہ ذہن تو وہیں، ایک ذہن کا ایک گوشہ جو ہے وہ بالکل وقف ہے، وہ ہمیشہ جو ہے اسی یاد میں رہتا ہے. اور اس کے علاوہ ہے بھی کیا ہمارے پاس؟ اس کے علاوہ ہے بھی، اور انہی کے در سے ہمیں ساری یہ نعمتیں بے شک، نصیب ہوتی. بے شک. آپ اپنے مطلب آپ میں دیکھتی ہوں کہ استاد آپ کو کہا جاتا ہے، اور جو آپ کے شاگرد ہیں جن سے میں ملی ہوں یا جن کو میں جانتی ہوں، تھوڑی دیر بھی کوئی آپ کی صحبت میں بیٹھ جائے کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتا ہے، اور پھر بڑے فخر سے بتاتا ہے ہم نے استاد رضا علی خان صاحب سے تربیت حاصل کی ہے. جی آپ جی. اپنے شاگردوں کو کون سی ایسی محبت دیتے ہیں جو آپ کے ساتھ جڑ جاتی ہے، جو اس دور کے استادوں کے لیے بھی ایک نصیحت ہونی چاہیے؟ ہم صرف شاگردوں کو نصیحت کرتے ہیں، آپ استادوں کو بھی کیا نصیحت کریں گے کہ جو بچے یا نوجوان اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں سوز خوانی اور سلام کے لیے، ان کو نکھارنا کیسے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر استاد کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ خدمت اگر وہ انجام دے رہے ہیں تو ان کی اپنی عاقبت کا سوال ہے. اور ہمارا یہ یقین ہے کہ عبادت تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ بہت بڑی عظیم عبادت ہے. اس میں جب آپ کسی کو شامل کرتے ہیں تو یقیناً جو ہے وہ ہمارے درجات بلند ہوں گے ہیں، کیونکہ آپ جو ہے ایک ایسی تعلیم دے رہے ہیں، آپ رہیں یا نہ رہیں اس دنیا میں، لیکن آپ کی بتائی ہوئی چیز جو ہے وہ آگے چلے گی، پھر وہ آگے کسی کو بتائے گا. تو یہ سلسلہ جو ہے جیسے کہ ہمیں ملا، ہمارے بزرگوں سے آتے 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 وہ سلسلہ ہم تک آیا، تو اسی طرح سے ہم اپنے شاگردوں کو، اپنے اولادوں کو بتا رہے ہیں تاکہ وہ سلسلہ آگے کی طرف جائے اور ہمارا نام بھی شاید اس فہرست میں آ جائے. تو بس اگر وہ آ گیا تو میرا یہ خیال ہے کہ بس پھر اور کیا ہے، زندگی ہماری کامیاب ہے. تو میری استادوں سے یہی گزارش ہے کہ اس کام کو جتنا ہو سکے پھیلائیں، ان کو اس علم کے بارے میں بتائیں، سوز خوانی کے یا آواز خوانی کے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ آواز سے چاہے وہ نوحہ پڑھیں، چاہے وہ نعت پڑھیں، چاہے وہ منقبت پڑھیں، جشن پڑھیں، تو آواز پہ کنٹرول اگر ہوگا تو اس میں جو ہے وہ احساسات بھی کھل کے آئیں گے، اور سننے والوں کے کان پہ بھی جو ہے نا وہ گرا نہیں گزرے گا. مطلب یہ کہ آپ کا کلام ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اس کی آنکھوں سے دو آنسو اگر نکل جائیں، بس یہی تو ہمارا مال حیات جو ہے وہ یہی ہے. بے شک. تو اب یہ جو مسئلہ نوجوان کو آ رہا ہے، وہ اردو سے آشنا نہیں ہے اتنا، جو اردو صحیح بول نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے، لیکن ہاں انہیں شوق ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے ہم سب کی، کہ موجودہ دور میں جو ہے اردو سے آشنائی اتنی زیادہ نہیں ہے، کیونکہ جو بھی بہترین کلام ہے اور آداب عزاداری جو ہے وہ اردو سے ہی ہے، چاہے وہ فن خطابت ہو، چاہے مرثیہ خوانی ہو، سوز خوانی ہو، منقبت خوانی ہو. تو ظاہر ہے اگر اردو اچھی نہیں ہوگی تو خطیب کیا کہہ رہا ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، خاص طور سے علماء جو کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل ہی سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ زبان ان کی جو ہے وہ بڑی دقیق ہوتی ہے اور بہت ہی خوبصورت زبان کا استعمال کرتے ہیں. میرا خیال ہے جو ہماری زبان جو بہتر ہوئی ہے یا ذرا سا ہم کچھ سمجھنے لگے ہیں تو وہ اس منبر کی بدولت ہے. ہم نے ایسے ایسے بہترین خطیب اپنی زندگی میں سنے، اور بہت سے لفظ جو تھے ان کے معنی ہمیں پتہ نہیں ہوتے، تو ہم جا کے لغت میں دیکھتے تھے یا اپنے بزرگوں سے پوچھتے تھے بھائی اس کا کیا معنی ہے. تو اس طرح سے ہماری بھی زبان جو ہے وہ بہتر ہوئی. اور تو اب یہ ہے کہ جو بہترین کلام ہے مرثیوں میں، سوز خوانی میں، منقبت میں، تو وہ جو ہے وہ بڑے بڑے شاعروں کا ہے، ظاہر ہے. تو ان کو سمجھنے کے لیے زبان کا ہونا بہت ضروری ہے. آج کل کیونکہ شاعر معیار جو ہے وہ زبان کا کافی
میں سمجھتا ہوں کہ نیچے آ گیا گر گیا ہے. ہے بالکل. جی جی, تو اس کی وجہ سے یہ ماہی مراتب کا کوئی خیال نہیں ہوتا شاعروں کو بھی, ہاں. جو اور وہ تاکہ یہ عامیانہ ہو جائے اور جلدی سے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے اور جلدی سے مقبولیت مل جائے, تو اس وجہ سے یہ شارٹ کٹ کی وجہ سے بھی جو ہے زبان جو ہے کافی متاثر ہو رہا ہے. یہ تو آپ نے بالکل بجا فرمایا. تو اس وقت کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ ملاقات بھی نہیں کر پا رہے, استادوں سے بھی وہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہے, لیکن ٹیکنالوجی سے بڑے فوائد ہو رہے ہیں. تو آپ نے اپنے شاگردوں کے لیے کچھ آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا ہے؟ جی ہاں, جو جی ہاں, سننے بالکل 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 میں نے کیا ہے, اور آن لائن ہی کر رہے ہیں. زیادہ تر مجلسیں جو ہے آن لائن ہی پڑھ رہے ہیں. اسی طرح سے شاگرد بھی جو ہے وہ آن لائن آ رہے ہیں, 1-on-1 آتے ہیں, کچھ گروپ میں آتے ہیں اور استفادہ حاصل کر رہے ہیں. وقت بھی ہے ان کے پاس میں تو تھوڑا ریاض بھی ہو جاتا ہے. جیسے کہ اعلیٰ مقاموں جناب سکتے جعفر صاحب, پروفیسر صاحب, جی انہوں نے اپنی کتاب میں اس کے بارے میں بہت بہترین جو ہے نا وہ یہ لکھا ہے کہ ان کا جو تجربہ تھا اور انہوں نے جو حاصل کیا تو انہوں نے کتاب کی شکل میں کیا. اس کو بھی اگر پڑھیں تو میرا خیال ہے کافی جو ذہن میں جو سوال ہیں وہ کافی دور ہو جائیں گے, اس کا جواب بھی مل جائے گا ان کو. تو یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ نے اپنی آواز یا اپنا ذہن یا اپنی جو زبان ہے وہ تو اہل بیت کے ذکر کے لیے وقف کی ہوئی ہے, تو کیوں نہ اس کو اچھی طرح سے کیا جائے. میرا یہ کہنے کا مقصد, ہاں کیوں نہ جس اچھی میں طرح. ہاں آپ کو بھی سکون ملے, سننے والوں کو بھی سکون ملے, ایک ان کو وہ سوز محسوس ہو, تاکہ ان کی آنکھوں سے بھی آنسو گرے اور آپ کے جو ہے نامۂ اعمال میں لکھا جائے. تو یہ بہت یہ سب سے پہلی بات ہے. آج کل کی جو نوجوان جو نسل ہے جو یہ کام کر رہی ہے, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے اوپر دھیان دیں. اچھا, میں کیونکہ آپ سے آخر میں کلام بھی سنوں گی, لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ آپ تھوڑا سا جو مومنین جو ہیں وہ اس وقت بڑے غم زدہ ہیں کہ جو چہلم آ رہا ہے امام عالی مقام کا, تو ہر سال چوک تک جو لوگ جاتے تھے کربلا میں زیارت کے لیے, پیدل جو ہے سفر کرتے تھے نجف سے, وہ ممکن نہیں ہو پا رہا. تو اب ان نہیں, کا ابھی تو کافی لوگ گئے ہیں. پتہ نہیں وہ بڑے خوش نصیب تھے وہ لوگ, تو کچھ گئے ہیں. جی میں اکثر اپنے فرینڈ لسٹ میں دیکھتا ہوں فیس بک پہ, تو وہ تصویریں وہاں کی کہ اس وقت ہم یہاں ہیں اور وہ لائیو بھی دکھا رہے ہیں. لیکن زیادہ تر بیشتر لوگ نہیں جا سکے. میں سمجھتا ہوں کہ 80-85% لوگ وہاں نہیں پہنچ پائے جو جانا چاہ رہے تھے. تو ظاہر ہے اب ہمیں تو یہیں پر کرنا ہوگا جو بھی ہے, جہاں ہم ہیں, جو مقام پہ ہیں. اور کیونکہ یہ وبا کا دور ہے, اور مولا پنچن پاک امام زمانہ مولا حضرت علی اصغر کے باب الحوائج کے صدقے میں اس بیماری کو دور کرے اس دنیا سے, تاکہ ہم کھل کے عزاداری کر سکے جیسے ہم کرتے ہیں, اس سے بڑھ چڑھ کے کریں. کیونکہ اس سے واقعی جو ہے دل بہت دل برداشتہ ہو جا رہا ہے کہ مجلسوں میں شامل نہیں ہو پا رہے ہیں, جلوسوں میں شامل نہیں ہو پا رہے ہیں, ماتم نہیں کر پا رہے ہیں. تو بہرحال مگر جہاں جہاں جو ہے اپنا کر رہا ہے جیسے بھی ہو سکتا ہے. لیکن اپنے طور پہ ہم کاوش کرتے رہے. تو جی آپ سے ظاہر ہے, آپ آسٹریلیا آئے تھے تب شرف ملاقات اس طرح نہیں مل پایا تھا, تو پھر جی جیسے کرونا ختم ہوگا اور ایک سفر جو ہے وہ ہر طرف سے کھل جائے گا, تو ہم آپ کو پھر دعوت دیں گے کہ آپ آسٹریلیا ضرور تشریف لائیں, اور انشاءاللہ. آپ کی آواز کا جادو اور پھر اس شہر میں گرفتار ہو کر جب جو ماحول بنتا ہے اور جو آنسو نکلتے ہیں وہ یقیناً ہم سب کی بخشش کا باعث بنیں گے. تو آپ سے محترم یہ گزارش ہے کہ کوئی بہترین سا کلام چہلم میں امام حسین کے حوالے سے بھی جو ہم لوگ مجلس کا جی اہتمام جی, کریں, تو آپ کا ضرور ضرور. کلام شامل حال ہو جائے گا. تو میں چاہتی ہوں کہ سب ناظرین جو ہیں وہ اس دور میں جہاں بڑا مشکل ہے آج بھی, یزیدیت جو ہے سر ابھار رہی ہے, وہاں حسینیت کے ایسے پیروکار اور اس طرح میں کہتی ہوں کہ
اتنے دلیر انداز میں پڑھنے والے لوگ یہاں موجود ہیں. ان کی زندگی اور صحت کے لیے آپ سب لوگ دعا کریں. اور استاد صاحب کی طرف سے کلام اور فاتحہ ہم آپ سے اجازت بھی لیں گے. جی سر. یہ چیلم کے مناسبت سے، عربین کے مناسبت سے، جب مولا سجاد واپس وہ سفر جو مولا نے کربلا سے شام تک کیا، اور جب واپس، تو اس مناسبت سے ہے یہ مولا سجاد کی بارگاہ میں ارشاد. عرض کرتا ہوں. سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے، بیمار بھی ہے، پاؤں میں آبل آبلوں میں خار بھی ہے، پاؤں میں آبل آبلوں میں خار بھی ہے سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے، بیمار بھی ہے. کہتا تھا تا کہ گرا تو ہے میرے حصے میں، ورنہ اس فوج میں خنجر بھی ہے، تلوار بھی ہے. پوچھا ایک شخص نے، شبیر تمہارا کون؟ کہا بابا بھی ہے، آقا بھی ہے، سردار بھی ہے. کہا بابا بھی ہے، آقا بھی ہے، سردار بھی ہے. منہ تھا اصغر کا کھلا، لب پہ انگوٹھا تھا دھرا، رو رو فرمایا پیکا بھی ہے، سفار بھی ہے. پہنچے نزدیک جو لاشیں کے، تو سکینہ نے کہا یہ میرے بابا کا بھائی بھی علمدار بھی ہے. گرچہ بیمار ہوں پر زور امامت کے سبب اونٹ بھی کھینچتا ہوں، طاقت رفتار بھی ہے. اونٹ بھی کھینچتا ہوں، طاقت رفتار بھی ہے. پہنچی نزدیک جو کوفے کے، تو بولی زینب سر بھی ریاں ہے، بلوا بھی ہے، بازار
بھی ہے سر بھی اریاں ہے بلوا بھی بازار بھی ہے اے سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے بیمار رحمۃ اللہ قوم الظالمین۔ قرطاس شفاعت کے سوا اور بھی کچھ مانگ، محشر میں مودت کی جزا اور بھی کچھ مانگ، جنت مجھے بخشی تو صدا غیب سے آئی، شبیر کے ماتم کا صلہ اور بھی کچھ مانگ۔ سبحان اللہ۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ آپ دیکھ رہے تھے پہچان ٹی وی، اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لوگوں کو محسوس ہو کہ حسینیت کس طرح آج بھی یزیدیت سے جنگ کر رہی ہے، اور ہم حسین کے چاہنے والے کسی بھی وبا یا کسی بھی یزیدی سازش سے ڈر کر رک نہیں جائیں گے۔ ہم حسین کے نوکر اسی طرح حسین کا نام بلند کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔